اس وقت ایسی بھی بھارت کی کیا مجبوری ہے کہ اپنے میڈیا میں وہ یہ جنگ جیتنا چاہتا ہے؟ حقیقت میں تو وہ جنگ یہ ہار چکا ہے، اور جتنی ہزیمت بھارت کو اس وقت اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور بالکل بے پر کی وہ اڑا رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا نقصان بھارت کو ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا۔ آج بھی 48 ڈرونز کو پاکستان کے حدود میں بھیجا گیا ہے، پھر وہ ہم نے ان ڈرونز کو مار گرایا بھی ہے۔ یہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش ہے، پاکستان کو پرووک کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان پرووک ہو کے آفینس لانچ کرے۔ دیکھیے، یہ جو اطہر بھائی بات کر رہے تھے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انڈیا کے بہت کم ایسے معتبر صحافی باقی رہ گئے ہیں جو تھوڑی بہت عقل سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں۔ وہ سارے وار مونگرز ہو چکے ہیں، وار ہسٹیرین ہو چکے ہیں۔ لیکن راجدیپ سردیسائی کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وار از ناٹ اے ٹی آر پی ویڈیو گیم۔ وہ کہتے ہیں جرنلزم از ناٹ جنگوازم، فکشن کی ناٹ پلے آؤٹ ایز فیکٹ، بریکنگ نیوز مسٹ ناٹ بریک ڈاؤن، سینس مسٹ ناٹ گیو اینی سینسیشن۔ تو وہ بھارت میں جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، کی بورڈ وریئرز ہیں، اور جو ان کی جرنلزم کرنے والے سو کالڈ جنگوازم کرنے والے ٹی وی اینکرز، بالخصوص جو ریپبلک ٹی وی ہو، زی نیوز ہو، این ڈی ٹی وی، اس کا بڑا افسوس مجھے ہوا کہ اس زمانے میں کوالٹی یہاں ہوا کرتی تھی، بٹ این ڈی ٹی وی نے یہ ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پی ایم ہاؤس کو اٹیک کیا گیا ہے۔ آج جب میں اٹھا تو انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہوا تھا۔ اس طرح آج تک نے جس طرح کی کوریج کی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بالی ووڈ کا کوئی اسکرپٹڈ مووی ہے، سینسیشنل مووی ہے۔ سنیل جی ان کے ایک رپورٹر ہیں، وہ ایسے منظر کشی کر رہے تھے کہ یہ گولی میرے اوپر آ گئی، یہ گولہ یہاں سے گزر گیا، تو اینکر اسے کہہ رہے کہ آپ ذرا چھپ جائیں، لائٹ آف کر دیں۔ اور پھر جو ارنب گوسوامی اور جو میجر گورو نے ایک ٹرانسمیشن کی جہاں پہ وہ وکرانت کو کراچی لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ یہاں 10-12 گولے پھوڑیں، یہاں پہ پراموس میزائل داغیں، ایز اف کہ یہ کوئی یعنی انہوں نے آنکھوں پہ وہ لینس پہنے ہوئے جیسے ویڈیو گیم کھیلی جاتی ہے۔ دے آر ٹوٹلی گون میڈ۔ یہی نہیں بلکہ میں دو چیزوں پہ توجہ آپ کی اور ناظرین کی دلانا چاہوں گا کہ اس سب کے بیچ یہ جہاں پہ انڈین چاہے وہ اسٹرائک ہو تھرو میزائل ایئر یا پھر یہ ڈرونز کی کہانی ہو، اب تیسرا جو معاملہ شروع ہو چکا ہے وہ فیک نیوز کا، انفارمیشن وارفیئر کا ہے۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھیجیت آئر مترا، یہ صاحب تو اس چیز پہ ڈٹائی کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم نے فیک نیوز پھیلائی ہے، اور اس لیے پھیلائی ہے کہ سینا کے اور درشکوں کے اور جنتا کے جو مورائلز ہیں وہ ڈاؤن نہ ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ اصل مسئلہ جس کو وہ چھپا رہے ہیں وہ رافیل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ تاریخ میں پہلی بار جب سے فرانس نے یہ طیارہ تیار کیا ہے، 4-5 محاذوں پہ یوز ہو چکا ہے، سو فار دی ویری فرسٹ ٹائم کامبیٹ میں یہ طیارہ گرا ہے، جس کی تصدیق اب نہ صرف سی این این کر رہا ہے، رائٹرز 2 بار سٹوری کر چکا ہے، لیموندے جو فرانسیسی اخبار ہے وہ اس کو تصدیق کر چکا ہے، خود جو دا ہندو اخبار ہے وہ 2 بار ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر چکا ہوا ہے۔ سو آئی مین اس جو خفت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ ایک نقطہ اور بڑا اہم پینلسٹ کی اور ویورز کی نظر میں کرنا چاہوں گا کہ ناؤ انفارمیشن وارفیئر میں یہ فیک نیوز کے علاوہ جو بہت ہی اسٹریٹجیکل کام انہوں نے شروع کیا وہ آدتیہ راج کال کی جانب سے ہو رہا ہے، جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ٹی وی 9 کے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ چاہے وہ گولڈن ٹیمپل امرتسر کا معاملہ ہو یا ننکانہ صاحب کا معاملہ ہو، سکھ برادری کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان آپ کی مقدس مقامات کو بھی ہٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے آن دی کنٹری تمام بین تو لگائے، سکھ کمیونٹی پہ ان کی مذہبی مقامات پہ آنے پہ بین نہیں لگایا۔ پلس جو کل پونچھ میں اور پہلگام میں اور پٹھان کوٹ میں اور جموں میں اور سانبا جو ضلع بن چکا ہے جموں کا، اخنور، ان تمام علاقوں میں جو انہوں نے سینسیشن پھیلائی، وہ اس میں انہوں نے مسلم کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کو ایک پکچر میں کھڑا کیا سمبولکلی، اور کہا کہ یہ جو ہماری برادری ہیں ان کو پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو ان دونوں برادریوں کو جن کے ہاں پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر ہے، ان کو پرووک کیا جا رہا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ اب آپ سوشل میڈیا پہ اسپیسیفکلی ایکس کے اوپر، ایکس کو انہوں نے مجبور کیا 8000+ اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے، ایکس نے ایک بڑی ڈیٹیل اس کی وضاحت بھی دی ہے۔ بٹ اب انڈیا جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا ہے، دیکھنے والوں کی توجہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مسلم اکاؤنٹس، فیک ویریفائڈ مسلم اکاؤنٹس سے ایسی انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرے گا کہ عام شخص کو لگے اچھا یہ تو کوئی وہاں پہ مسلمان صحافی یا مسلمان تجزیہ نگار ہے جو یہ خبر دے رہا ہے، اور شاید وہ اس پہ بلیو کرے۔ سو دیر وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔
یہاں جشن نہیں منایا جاتا, یہاں بھی ہم اتنی ہی مذمت کرتے ہیں, کسی کی جان جاتی ہے. لیکن ہم اگر انڈین میڈیا دیکھیں یا انڈیا کے لوگ دیکھیں یا مودی حکومت دیکھیں, یہاں پر اگر حملہ ہوتا ہے, انسانی جانیں جاتی ہیں, وہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو پرامن ملک ہیں. یہ کیسا پرامن ملک ہے جو کہ تباہی کے دہانے پر ہے اور جنگی جنون سوار ہے اور مذاکرات کی طرف آ نہیں رہا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو دنیا کا اعتماد تھا بھارت پر وہ اٹھتا جا رہا ہے؟ یہ بڑا سنجیدہ مدعا ہے اور اس کے اوپر ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں انہیں بڑا غور کرنا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ فار دا ڈیز ٹو کم فیوچر میں جو انڈیا کو ٹیکل کرنے کی اپروچ ہے. کیونکہ فار ناؤ ہم ان کا جو آفینس ہے اس کو تو ڈیٹر کر رہے ہیں, بٹ یہ لانگر رن میں جو انڈیا کی اس وقت حکمت عملی معلوم ہوتی ہے, یہ ان کے جو عزائم دیکھتے ہوئے وہ ایک اپنی ڈیٹرنس کی بجائے اپنی جو ڈومیننس ہے اس کو کلیم کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ جس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. اینڈ پاکستان از دی اونلی ریزن جو اس خطے میں انڈین ڈومیننس ثابت نہیں ہونے دے رہا. تو دس از دیئر لارجر پلان. اور وہ اوپر سے چائنا کے ساتھ بھی چوکیداری کرنا چاہ رہا ہے, کوارڈ میں بھی گئے ہوئے ہیں وہ, امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں بھی, آپ جو ایگریمنٹ ہوئے ان کے ٹریڈ کے حوالے سے وہ دیکھ لیں, جس طرح سعودی عرب کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں فار فیوچر. فار ناؤ تو ہم نے ان کو اچھا جواب دیا ہے اور زبردستی ان کو دھکیلا ہے پیچھے, بٹ آگے اگر بڑھنا ہے اور اس ابھرتی طاقت کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں بھی انہی پیمانوں پہ جانا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا مقام یا ہماری جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگز ہیں وہ بہتر ہو سکیں. جو آپ ان کے پروپیگنڈے کی بات کر رہی تھیں, اب تو صورتحال کچھ یوں ہو چکی ہے کہ ناٹ اونلی باقی جو دنیا کے سین حلقے ہیں بٹ فرام ود ان انڈیا ان کے ایک پروڈیوسر ہیں BBKV پروڈکشن کے, بہت بڑی پروڈکشن ہاؤس ہے, روہت رائے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایز این انڈین آئی ایم فیومنگ لاسٹ نائٹ, آر نیوز چینلز فیڈ اس لائز, فیک اسٹرائکس آن کراچی, imaginary invasions, recycled videos, no facts, just drama, while citizens slept feeling proud, the world watched us become a joke. This is not patriotism, it's betrayal and shameful. یہ انہوں نے اپنے میڈیا کو ٹائٹل دیا ہے کہ یہ شیمفل حرکت آپ نے جو ہے وہ کر رکھی ہے. جو ابھی میرا خیال ہے استاد محترم اویس صاحب فرما رہے تھے شاید کہ کچھ ایسے فیسز اور انگریزی میں کمیونیکیشن کی بڑی ضرورت ہے. آپ اس کا اندازہ کریں, اسکائی نیوز پہ وہ یلدا حکیم کے ساتھ انڈین جو ہائی کمشنر وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ لفافے سے تصویر نکالی کہ یہ دیکھیں یہ حافظ عبدالرؤف جو ہیں یہ نماز پڑھا رہے ہیں. حافظ عبدالرؤف اظہر جو ان کے بقول مسعود اظہر کے بھائی ہیں, کہ یہ دیکھیں یہ تصویر ہے, خود جاری کی گئی, تصویر واقعی جینوین ہے, وہ تصویر بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ وہ یلدا حکیم کا اپنا جو BJP کے ساتھ معاملات ہیں وہ تو نظر آتے ہیں ان کے اسپوکس پرسن کے ساتھ, ون سائڈڈ جو اس نے پروگرام کیے. لیکن یہ جو ان کا ہائی کمشنر بیٹھ کے اس ٹی وی چینل پہ ایک تصویر دکھا رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ سپیس نہیں تھی. دین لیٹر آن کئی ہمارے جو باہر بیٹھے صحافی ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اسکائی نیوز کو یلدا کو ٹیگ کیا اور بتایا کہ بی یہ حافظ عبدالرؤف ہیں جو کہ مقامی کلرک ہیں, مقامی پیش امام ہیں, ان کا تعلق مسعود اظہر سے نہیں ہے. اور میں خود بہاولپور وہاں گیا تھا, آپ کو یاد ہے پرسوں, وہاں پہ میں نے اس مدرسے میں جو اس کی رہائش کا تباہ کی گئی, یقین جانیے وہاں پہ بچوں کی کاپیاں تھیں, کتابیں تھیں, انہوں نے پرچے اٹیمپٹ کیے ہوئے تھے. ان پرچوں میں سوال دیا گیا تھا کہ نان مسلمس کے حقوق کیا ہیں ایک اسلامی معاشرے میں, اور انگریزی زبان میں بڑا شاندار طریقے سے انہوں نے حل کیا ہوا تھا. وہ ملیا میٹ ہو گیا سب کچھ, وہ شہید ہو گئے, لیکن وہ پرچہ مودی کے اوپر پرچہ تھا ان بچوں کا جو لکھ کے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہاں تو ہم پڑھنے آتے ہیں. اور سو از دا کیس جو باقی مظفر آباد میں اور دیگر جگہوں پہ بھی اٹیکس ہوئے, جی انہوں نے بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. مطلب یہ آپ ان کی بے ڈھنگا پن یا ایگریشن کی عالم یہ دیکھیے کہ بالفرض اگر ایسا ہوتا بھی تو کیا وہ آپ کا منتظر تھے کہ آپ بیل مجھے مار. یعنی ایک عجیب انہوں نے سپن دے رکھی ہے اور پروپیگنڈا کو ہٹ دے رکھی ہے جسٹ ٹو پلیز دیئر جنتا. نومبر میں بہار میں الیکشن آ رہے ہیں, بہار از ویری امپورٹنٹ فار مودی, اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں.